بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کے فالو اپ کے لیے پیمز ہسپتال منتقلی، NTVEGF انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے مطابق ماہر ڈاکٹروں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں نے ایکو ٹیسٹ اور ECG کو نارمل قرار دیا۔ علاج سے پہلے عمران خان سے رضامندی لی گئی، جس کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت انجیکشن لگایا گیا۔ علاج سے پہلے اور بعد میں عمران خان کی حالت مستحکم رہی۔ ہدایات کے ساتھ بانی PTI کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی PTI کے طبی معائنے کے بعد مجھے اطلاع دی گئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کیکس پر پیغام لکھا، بانی کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بانی کی آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا ہے۔ پارٹی کا مطالبہ وہی ہے جو بانی کی فیملی کا ہے۔ بانی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی PTI کا معائنہ ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے۔ زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں، بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی کلاس لی ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی عادت، خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اور میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں۔ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرینسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے، اور لوگوں کی یہ شکایات کم ہونی چاہیے۔ صدر زرداری نے کراچی کے معاملے پر پارٹی قیادت کی سخت کلاس لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو بہت باتیں سننا پڑی۔ نتائج کے لیے 3 ماہ کا وقت دے دیا گیا۔ پروگرام خبر میں سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے اجلاس کی اندرونی کہانی بیان کر دی۔ صدر زرداری کا کراچی کے لاہور اور دیگر شہروں سے موازنے اور میڈیا میں تنقید پر اظہار ناراضی۔ اجلاس میں صدر زرداری نے استفسار کیا، آپ بتائیں پیسے، اختیارات، کس چیز کی کمی ہے؟ 3 ماہ میں عوامی شکایات میں کمی اور واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ یہاں سڑکیں تاخیر سے بنتی ہیں تو محسن نقوی سے پوچھ لیں کہ انڈر پاس 60 روز میں کیسے بنتا ہے۔ مجھے کراچی میں اسلام آباد کی طرح کی سڑکیں چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں کراچی کانفرنس پر پی قیادت کامران ٹسوری سے بھی سخت ناراض۔ کچھ معاملات پر 28ویں ترمیم کی حمایت کریں گے، لیکن اب گورنر تبدیل ہوگا۔ پی قیادت کا اجلاس میں نئے صوبے سے متعلق کوئی بات نہ سننے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ آمد۔ کنگ حمد ایئرپورٹ پر قطری وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطا تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ توانائی شعبے میں شراکت داری، عوامی روابط کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت کی برآمد، انفراسٹرکچر کی ترقی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 1459 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,59,150 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ شاہینوں، پالیکیلے میں انگلینڈ کو ہرانا ہے، سیمی فائنل کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج پاکستان اور انگلینڈ مد مقابل آئیں گے۔ میچ سے قبل قومی ٹیم نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں وکٹ بیٹنگ کے لیے سازگار ہے، انگلینڈ کو اسپن کے جال میں پھنسائیں گے۔ پاکستان انگلینڈ سے ورلڈ کپ میں کبھی نہیں جیتا، لیکن اس بار گرین شرٹس کے پاس تاریخ بدلنے کا موقع ہے۔ سری لنکا میں ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کر رہے، بہت ہی بیڈ ڈیسیجن لیا، جس کا خمیازہ یہ ہے کہ آلموسٹ اب تو یہ باہر ہو گئے۔ عوامی ٹاس جیتے کیا کریں؟ بیٹنگ ہی کرنی چاہیے۔ یہ میچ ہمارا ڈو اینڈ ڈائی، سائن کی جگہ بابر سے اوپن کرانی چاہیے۔ 5 بولرز آپ کے ہونے چاہیے، 6 آپ کے بیٹرز ہونے چاہیے۔ سابق کرکٹرز کا گرین شرٹس کو پہلے بیٹنگ کا مشورہ، پاکستان کو ٹاس جیت کر انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ کرنی چاہیے۔
ویسٹ انڈیز نے بتا دیا وہ سیمی فائنل کی مضبوط امیدوار ہے۔ ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف میچ ڈو اور ڈائی ہے۔ سائم ایوب کی جگہ بابر اعظم سے اوپننگ کرانی چاہیے۔ آج فخر زمان کھیلے گا۔ شاہین آفریدی بھی فہیم اشرف کی جگہ ٹیم میں ہوں گے۔ کامران اکمل بولے کوچ سے زیادہ کپتان کو فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے۔ لگ یہی رہا ہے کہ سارے فیصلے کوچ کر رہا ہے۔ شعیب ملک کا کہنا تھا 5 بالر اور 5 بیٹرز کے ساتھ جانا چاہیے اور وکٹ کیپر اوپر کھیلنے والا ہونا چاہیے۔ ریاض خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک۔ آپریشن میں خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مفاد پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک فضائیہ نے 21 فروری کو افغانستان کے 3 صوبوں میں کارروائی کی۔ 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک اور ان کے ٹریننگ کیمپ تباہ ہو گئے۔ وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان اب جنازے نہیں اٹھائے گا، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ترلائی، بنو اور باجوڑ میں حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر افغانستان میں کارروائی کی گئی۔ رینجرز اور پولیس کا اسلام آباد، مری، جہلم اور چکوال میں کامبنگ آپریشن۔ 36 غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے آپریشن کے دوران اسلام آباد سے 7، راولپنڈی سے 19، مری سے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ کراچی میں 75 سے زائد آبادیوں میں دہشت گردوں کی مبینہ موجودگی کی رپورٹ پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ آئی جی اور ڈی آئی جیز کی پولیس کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ خفیہ رپورٹ کے مطابق 8 اہم شاہراہوں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت ریکارڈ کی گئی۔ دہشت گردوں کو بھارت، ایران اور افغان خفیہ ایجنسیاں فنڈنگ میں ملوث ہیں۔ خفیہ رپورٹ پر پولیس حکام کی تمام تھانوں کو کامبنگ آپریشن کی ہدایت۔ دہشت گردی کے لیے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سرحد پار صورتحال کے بعد موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے کہا دہشت گردی کے خدشات ہیں، داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ کراچی کے معاملات پر بلاول بھٹو ان ایکشن۔ ایک ہی دن میں وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر اطلاعات اور کراچی پولیس چیف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے صوبے میں ٹرانسپورٹ منصوبوں سمیت محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بلاول بھٹو کو شہر میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل۔ سینئر وزیر نے کہا سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور سازشوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور بعض وفاقی وزراء منظم سوچی سمجھی پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہیں۔ وفاق ایک طرف تعاون مانگتا ہے، دوسری جانب اتحادی اور وفاقی وزراء سندھ کے خلاف روزانہ گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت وفاق سے وضاحت طلب کرے۔ میکسیکو میں پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 73 ہو گئی۔ سڑکوں اور بازاروں میں سناٹا۔ بدنام زمانہ منشیات فروش سرغنہ کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ جدید اسلحے سے لیس ڈرگ کارٹیلز نے ایئرپورٹ سمیت مختلف مقامات پر منظم حملے کیے۔ مبصرین کا کہنا ہے ملک میں تشدد کی نئی لہر کا خدشہ ہے۔
کراچی میں ریس لگاتے امیر زادے نے فوڈ ڈیلیوری بوائے کو کچل ڈالا. حادثے کے ذمہ دار نوجوان ہسپتال پہنچنے کا بہانہ بنا کر رفو چکر ہو گئے. رائڈر فرحان کو کچلنے والا معروف اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا. ملزم اصغر علی بھنگوار کو پروٹوکول میں تھانے لایا گیا. کئی گھنٹے حراست بھی چھپائے رکھی. فوڈ ڈیلیوری رائڈر فرحان کا تعلق ٹھٹھا سے تھا. پولیس کا کہنا ہے لواحقین قانونی کارروائی نہیں چاہتے. لاش لے کر آبائی علاقے چلے گئے. کراچی میں ایف آئی اے نے حوالہ ہنڈی کے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا. حوالہ ہنڈی کے ذریعے 90 لاکھ درہم کی غیر قانونی ترسیل میں ملوث اشتہاری کمپنی کے چیف فائنانس افسر فیصل کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے معروف اشتہاری کمپنی کے غیر ملکی اکاؤنٹس میں بھاری رقوم منتقل کی. 90 لاکھ اماراتی درہم کی غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں. کراچی میں گرا فروشوں کے خلاف ایکشن. مسلسل 5 روز کارروائیاں. 7 گرفتار، 10 دکانیں سیل، 21,74,000 روپے جرمانہ آئے. 5 روز میں 1,180 گرا فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی. 1 کروڑ 6 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا. 4,221 مقامات پر قیمتیں چیک کی گئیں. کمشنر کراچی کی ہدایت پر 71 سپر اسٹورز نے رمضان کاؤنٹرز قائم کر دیے. سعودی قیادت کی ہدایات پر پاکستان کے باہم جڑے ہوئے بچے سفیان اور یوسف اہل خانہ کے ہمراہ آپریشن کے لیے ریاض پہنچ گئے. بچوں کو کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن ہسپتال منتقل کیا گیا. اہل خانہ کا پرتپاک استقبال اور سخاوت پر سعودیہ سے اظہار تشکر. امریکہ میں برفانی طوفان اور یخبستہ ہوائیں، سفری نظام درہم برہم. امریکہ بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ. نیو یارک کا ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر. امریکی میڈیا کے مطابق مشرقی ساحلی علاقوں میں 6 کروڑ 90 لاکھ افراد ونٹر الرٹ کی زد میں ہیں. شمال مشرقی علاقوں میں 6 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں. میئر نیو یارک زہران ممدانی کے مطابق نیو یارک شہر میں اب تک 16 سے 19 انچ تک برف پڑ چکی. نیو یارک سٹی اور بوسٹن میں اسکول بند ہیں. حکام کا کہنا ہے حالیہ طوفان 150 سال کے دوران 10 بدترین طوفانوں میں سے ایک ہے. نیو جرسی اور لانگ آئلینڈ کے مختلف علاقوں میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی. جو ملک امریکہ سے کھیل کھیلے گا اسے بھاری ٹیرف کا سامنا ہوگا. برسوں سے امریکہ کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت جواب دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتباہ. سپریم کورٹ کے فیصلے کو مزے کا خیز قرار دیتے ہوئے کہا ناقص فیصلے نے ان کے دیگر ٹیرف اختیارات کی تصدیق کر دی. ٹیرف لگانے کے لیے کانگریس سے دوبارہ منظوری لینے کی ضرورت نہیں. اختیارات پہلے ہی حاصل ہیں. حالیہ معاہدوں سے انحراف کرنے والوں پر ٹیکس کی شرح مزید بڑھا دی جائے گی. بھارت میں ایک اور طیارہ حادثہ. جھارکھنڈ سے نئی دلی جانے والی ایئر ایمبولینس گر کر تباہ. بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 7 افراد سوار تھے. طیارہ برسا منڈا ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہوا. آئی سی سی نے ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل کا شیڈیول تبدیل کر دیا. سری لنکا سیمی فائنل میں پہنچا تو وہ پہلا سیمی فائنل کولمبو میں کھیلے گا. پاکستان بھی سیمی فائنل میں پہنچا تو وہ سیمی فائنل کولمبو میں ہی ہوگا. پاکستان اور سری لنکا گروپ 2 سے سیمی فائنل میں نہیں پہنچے تو سیمی فائنل 4 مارچ کو کولکتہ میں ہوگا. پاکستان اور بھارت کے سیمی فائنل میں ٹکراؤ کی صورت میں سیمی فائنل کولمبو میں کھیلا جائے گا. اور ممبئی میں شکوں اور چوکوں کا طوفان. ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رن سے ہرا دیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے رواں T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا 254 رنز کا ٹوٹل بنا ڈالا. شیمرون ہیٹمیئر نے 34 گیند پر 85 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. پاول نے 59 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم 147 رنز پر ڈھیر ہو گئی. 8ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے بریڈ ایونز نے 21 گیندوں پر 43 رنز اسکور کیے.
شاندار بیٹنگ پر شمرون ہیٹمیر میچ کے ہیرو قرار